السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کے اہم خبریں۔ اقوام متحدہ کے تحقیقات کاروں نے آج منگل کے روز اسرائیل پر غزہ میں نسل کشی کا ارتکاب کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے اس جرم کی حوصلہ افزائی کا ذمہ دار اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو اور دیگر اعلیٰ حکام کو ٹھہرایا۔ اقوام متحدہ کی آزاد بین الاقوامی تحقیقاتی کمیشن COI، جو اقوام متحدہ کی جانب سے براہ راست نمائندگی نہیں کرتی اور جسے اسرائیل کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے، انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے اور یہ جاری ہے۔ کمیشن کی سربراہ ناوی پلے نے کہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کی ذمہ داری ریاست اسرائیل پر عائد ہوتی ہے۔ اسرائیل نے آج منگل کے روز اس رپورٹ کو قطعی طور پر مسترد کر دیا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اس من گھڑت اور جھوٹی رپورٹ کو قطعی طور پر مسترد کرتا ہے اور اس تحقیقاتی کمیشن کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کی صورتحال کی تحقیقات پر معمول یہ کمیشن غزہ میں جنگ شروع ہونے کے تقریباً 2 سال بعد اپنی تازہ ترین رپورٹ شائع کر رہا ہے۔ یہ جنگ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل کے اندر مہلک حملے کے بعد شروع ہوئی تھی۔ آج منگل کے روز سینکڑوں افراد نے 31 یمنی صحافیوں کی نماز جنازہ میں شرکت کی، جو گزشتہ ہفتے اسرائیلی فضائی حملوں میں جاں بحق ہو گئے تھے، جن میں صنعاء کے دارالحکومت میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ گزشتہ 4 شنبے کو وہ یہ حملہ حوثیوں کی طرف سے چھوڑے گئے ایک ڈرون کے بعد ہوئے، جس نے اسرائیل کے کثیر جہتی فضائی دفاع کو عبور کیا اور جنوبی اسرائیل کے ایک ہوائی اڈے سے ٹکرا گیا، جس سے شیشے کی کھڑکیاں ٹوٹ گئی اور ایک شخص زخمی ہوا۔ یمن میں باغیوں کے زیر قبضہ شمالی یمن میں وزارت صحت کے مطابق صنعاء میں ہوئے حملوں میں صحافیوں سمیت درجنوں افراد ہلاک ہوئے۔ حملے میں رہائشی علاقوں، فوجی ہیڈ کوارٹرز اور ایک فیول اسٹیشن کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ باغیوں کی وزارت ثقافت کے مطابق صنعاء میں یمن کا قومی عجائب گھر بھی اس حملے میں تباہ ہو گیا۔ جائے وقوع سے حاصل کی گئی فوٹیج میں عمارت کے اگلے حصے کو نقصان پہنچا ہوا دیکھا گیا۔ شمالی جوف صوبے کے دارالحکومت حزم میں ایک سرکاری عمارت بھی حملے کی زد میں آئی۔ اقوام متحدہ کے حقوق کے سربراہ نے آج منگل کو خبردار کیا کہ گزشتہ ہفتے قطر میں حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے والے اسرائیل کے فضائی حملے نے علاقائی امن اور استحکام کو خطرے میں ڈال دیا اور غیر قانونی ہلاکتوں کے لیے احتساب پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کو مخاطب کرتے ہوئے والکر ترک نے کہا، 9 ستمبر کو دوحہ میں مذاکرات کاروں پر اسرائیل کا حملہ بین الاقوامی قانون کی ایک چونکا دینے والی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ ہفتے قطر کے دارالحکومت پر حملوں میں حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا، جس میں حماس کے 5 ارکان اور ایک قطری سیکورٹی افسر ہلاک ہوا۔ اس حملے کی وسیع پیمانے پر بین الاقوامی مذمت کی جا رہی ہے، جس میں امریکہ کے اتحادی خلیجی بادشاہتیں بھی شامل ہیں، جو اسرائیل کی اہم پشت پناہی کرتی ہے۔ کونسل کے سامنے حملے پر ایک ہنگامی بحث کا آغاز کرتے ہوئے ترک نے اس علاقائی امن اور استحکام پر حملہ اور دنیا بھر میں ثالثی اور مذاکراتی عمل کی سالمیت کے خلاف ایک دھکا قرار دیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں خطر پر حملے کی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج جاری کردہ بیان میں نسل کش نتنیاہو کے گزشتہ ہفتے قطر پر حملے سے قبل ذاتی طور پر ٹرمپ کو آگاہ کرنے سے متعلقہ خبروں کی تردید کی اور کہا ہے کہ نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس سوال کے جواب میں کہ انہیں حملوں کا کیسے علم ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ چلا ویسے ہی مجھے بھی پتہ چلا ہے۔ یہ بیان ایکسکیوز کی ایک خبر کے جواب میں جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ نتنیاہو نے حملے سے بالکل پہلے ٹرمپ کو آگاہ کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کا دعویٰ ہے کہ امریکی فوج نے جب انتظامیہ کو آگاہ کیا تو میزائل فائر ہو چکے تھے اور حملہ ہونے کو تھا۔ یہ ایسا وقت تھا کہ ٹرمپ کو اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اوول آفس میں صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا ہے کہ واضح نہیں ہے کہ صدر کا کچھ اور سے کیا مطلب تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان تبصروں سے نتنیاہو کے لیے خلیجی عرب ملک میں حماس کی شخصیات کے خلاف دیگر اقدامات کرنے کا دروازہ کھل گیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے امریکی کانگریسی وفد سے کہا ہے کہ امریکیوں کو ان فوائد کو تسلیم کرنا چاہیے جو انہیں اسرائیل سے حاصل ہوتے ہیں، جیسے موبائل فون، ادویات اور خوراک۔ مغربی یروشلم میں بات کرتے ہوئے نتنیاہو نے ان دعووں کو مسترد کیا کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی اور اسلحے کی ترسیل پر پابندیوں کے باعث بین الاقوامی تنقید کی وجہ سے تنہائی کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ممالک نے اسلحے کے پرزے بھیجنا بند کر دیے ہیں۔ کیا ہم اس صورتحال سے نکل سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہم نکل سکتے ہیں۔ ہم ہتھیار بنانے میں کافی ماہر ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ جیسے ہم انٹیلیجنس معلومات امریکہ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے ہتھیاروں کے نظام بھی امریکہ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نتنیاہو نے اسرائیل کو درپیش پابندیوں کے باوجود امریکی حمایت کی تعریف کی اور کہا کہ ہم اس بات کو سراہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی مستقل حمایت حاصل ہے، باوجود اس کے کہ کچھ لوگ اسے کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ افغانستان، بولیویا، برما، کولمبیا اور وینزویلا کو گزشتہ 12 ماہ کے دوران انسداد منشیات کے معاہدوں کے تحت اپنی ذمہ داریاں پورے کرنے میں واضح طور پر ناکام رہنے والے ممالک کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ ان ممالک کے لیے مختص عطیات کو متاثر کر سکتا ہے۔
ڈونالڈ ٹرمپ نے کولمبیا کے سیکورٹی اہلکاروں کی ہمت و مہارت کو سراہا اور کہا ہے کہ کولمبیا میں صدر پیٹرو کے دور میں کوکا کی کاشت اور کوکین کی پیداوار ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ ان کی منشیات فروش دہشت گرد گروہوں کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کی ناکام کوششوں نے بحران کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ اعلان میں مزید کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران منشیات پر قابو پانے کی ذمہ داریوں کی تکمیل میں ناکامی کی ذمہ داری مکمل طور پر کولمبیا کے سیاسی قیادت پر عائد ہوتی ہے۔ اگر کولمبیا حکومت کوکا کی کاشت کو ختم کرنے اور کوکین کی پیداوار اور اسمگلنگ کو کم کرنے کے لیے مزید جارحانہ اقدامات کرتی ہے تو میں اس فیصلے کو تبدیل کرنے پر غور کروں گا۔ ایکسکیوز میڈیا کی رپورٹ نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر پر قبضہ کرنے کے لیے زمینی حملہ شروع کر دیا ہے، جس سے پہلے کئی ہفتوں تک بلند و بالا عمارتوں پر بمباری کی گئی تاکہ فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل کیا جا سکے۔ ایکسکیوز نے آج بغیر اسرائیلی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے تصدیق کی کہ حملہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ کشیدگی اس وقت بڑھی جب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مقبوضہ مشرقی القدس میں مسجد اقصیٰ کے قریب نسل کش نتن یاہو سے ملاقات کی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ دو اسرائیلی حکام کے مطابق روبیو نے نتن یاہو کو بتایا کہ ٹرمپ زمینی حملے کی حمایت کرتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ جلد مکمل ہو جائے۔ رپورٹ نے ایک سینئر اسرائیلی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا مارکو روبیو نے زمینی آپریشن پر روک ٹوک نہیں کی۔ مزید کہا گیا کہ ایک امریکی اہلکار نے کہا کہ ٹرمپ نتن یاہو کو نہیں روکیں گے اور اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی کے فیصلے کا اختیار دیں گے۔ امریکی اہلکار نے کہا یہ ٹرمپ کی جنگ نہیں، یہ نسل کش نتن یاہو کی جنگ ہے اور جو بھی نتائج ہوں گے اس کی ذمہ داری اسی پر ہوگی۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے ٹیلی ویژن خطاب میں کہا ہے کہ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو ہم مسلح جواب کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے 25 لاکھ فوجیوں اور ملیشیا اراکین کو متحرک کرنے کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ آج وینزویلا کے پاس زیادہ قومی طاقت ہے اور ملک پہلے سے کہیں زیادہ متحد ہے۔ ہم کسی بھی صورتحال میں اپنی آزادی کو برقرار رکھنے اور امن قائم کرنے کے لیے زیادہ تر تیار حالات میں ہیں، اس کے لیے چاہے ہمیں جدوجہد کا ہی کیوں نہ سہارا لینا پڑے۔ مادورو نے واشنگٹن کو فوجی اشتعال انگیزی کا قصوروار ٹھہرایا اور کہا ہے کہ واشنگٹن حملے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل 2 سپٹمبر کو کیا گیا اور 11 افراد کی ہلاکت کا سبب بنے حملہ ایک فوجی واقعہ تھا، لیکن ہم اشتعال انگیزیوں کا شکار نہیں ہوئے اور نہ ہی ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو آج منگل کو قطر روانہ ہوئے تاکہ اسے غزہ میں ثالث کے طور پر اپنا کردار جاری رکھنے کی درخواست کر سکیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق مارکو روبیو نے جنگ بندی معاہدے کے بارے میں مایوسی کا اظہار کیا تھا، ہم ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ قطر اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہے۔ انہوں نے تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ سے روانگی کے موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم قطر سے کہیں گے کہ وہی کردار ادا کرتا رہے جو وہ کر رہا ہے، جسے ہم بہت سراہتے ہیں، اور وہ ہے اس مسئلے کے حل کے لیے تعمیری کردار ادا کرنا۔ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ انہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ گزشتہ ہفتے کے بعد ایسا کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہ جان لیں کہ اگر دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جو مذاکرات کے ذریعے اسے ختم کرنے میں مدد کر سکتا ہے تو وہ قطر ہے۔ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ قطر کے ساتھ جلد ایک دفاعی معاہدے کو حتمی شکل دے گا۔ صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نتنیاہو اب دوبارہ قطر پر حملہ نہیں کرے گا۔ دبئی پولیس نے جعل سازی اور دھوکہ دہی کے بین الاقوامی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ الامارات العیون کے مطابق دبئی پولیس کا کہنا ہے کہ ایسے جعل ساز نیٹ ورک کے بارے میں اطلاعات موصول ہوئی تھی جو چوری شدہ رقم بیرون ملک غیر قانونی طریقے سے ارسال کرتے تھے۔ پولیس کی جانب سے جاری تفصیلی بیان میں بتایا گیا ہے کہ ملزمین بیرونی گروہوں سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے فرضی کمپنیاں قائم کی تھیں جن کے ذریعے وہ چوری شدہ بینک ATM کارڈ سے رقم نکلواتے اور انہیں فرضی کمپنیوں کے ذریعے بیرون ملک منتقل کر دیا کرتے تھے۔ پولیس نیٹ ورک کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ملزمین نے دوران تفتیش اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا۔ ان کا کیس پبلک پروسیکیوشن کے سپرد کر دیا گیا ہے جہاں سے ان کے خلاف سزا کا اعلان کیا جائے گا۔ سعودی وزارت حج و عمرے نے عمرہ زائرین کو ہدایت دی ہے کہ سخت گرم موسم میں دھوپ میں پیدل چلنے سے اجتناب کریں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے زائرین کو کہا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں صبح 11 بجے سے دوپہر 3 بجے تک سخت گرمی ہوتی ہے۔ ان اوقات میں سائے میں رہیں اور زیادہ وقت تک پیدل چلنے سے گریز کریں۔ وزارت حج و عمرے نے مزید ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ مناسک کی ادائیگی کے وقت بھاری سامان ساتھ اٹھانے سے بھی اجتناب کریں۔ وزارت نے زائرین سے کہا ہے کہ روزہ اطہر میں جانے کے لیے اجازت نامے کا حصول ضروری ہے۔ اجازت نامے کے بغیر روزے میں جانے کی کوشش نہ کریں کہ اس سے آپ بھی پریشان ہوں گے اور دوسروں کو بھی پریشان کریں گے۔ وزارت نے زائرین کو ہدایت دی ہے کہ عمرے کا مناسک کی ادائیگی کے بعد بال تراشنے یا منڈوانے کے لیے حجاموں کی دکانوں پر جائیں جو جگہ جگہ دستیاب ہیں۔ چلتے پھرتے حجاموں یا غیر اجازت یافتہ افراد سے حجامت نہ کروائیں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے آج منگل کو ملک کے 7 ریجنوں کے لیے نئے موسمی الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان ریجنوں میں درمیانی سے شدید بارش، تیز ہوائیں اور حد نگاہ میں کمی ہوگی۔
سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے سیلابی ریلوں اور بجلی کی چمک کے امکانات بھی ظاہر کیے ہیں، جبکہ رہائشیوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت دی گئی۔ محکمے نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ ریجن میں طائف، خرما، المویہ، طلبہ، اللیث، الخنفذہ، زم، جدم، میسان، یلملم اور ارضیات سمیت کئی علاقوں کو بارش کا امکان ہے۔ توقع ہے کہ درمیانی درجے کی بارش تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہوگی، ساتھ ہی ژالہ باری، سیلابی ریلیں اور کچھ مقامات پر سمندری لہروں کے بلند ہونے کا خدشہ ہے۔ تبوک ریجن میں الوجہ اور املج میں تیز ہوا اور حد نگاہ میں کمی ہوگی، جبکہ یہ کیفیت شام 5 بجے تک رہے گی۔ سعودی عرب کی جنرل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے آج ٹرانسپورٹ کے حوالے سے نئے ضوابط کا اعلان کیا۔ غیر قانونی طریقے سے ٹرانسپورٹ کا کام کرنے پر 11 سے 20,000 ریال تک کے جرمانے عائد ہوں گے۔ اخبار 24 کے مطابق ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ نئے ضوابط میں 2 نکات پر توجہ دی گئی ہے، جن کے تحت غیر قانونی طریقے سے نجی گاڑیوں کو ٹیکسی بنانا، غیر قانونی طریقے سے سواریاں اٹھانا اور عوامی مقامات پر آواز دے کر سواریوں کو اپنی جانب راغب کرنا شامل ہے۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ایسے افراد جو سواریوں کو بٹھانے کے لیے عوامی مقامات یا شاہراہوں پر آواز لگائیں گے، ان پر 11,000 ریال جرمانہ مقرر کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں گاڑی کو 25 دن کے لیے پولیس یارڈ میں جمع کرا دیا جائے گا، جبکہ بغیر لائسنس کے سواریاں اٹھانے پر جرمانہ 20,000 ریال اور گاڑی 60 دن کے لیے پولیس تحویل میں رہے گی۔ اتھارٹی نے مزید کہا کہ غیر قانونی گاڑی کو بولی لگا کر بیچنا بھی خلاف ورزی ہے، مرتکب غیر ملکی ہونے کی صورت میں اسے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اس ماہ کے آخر میں نیو یارک میں ہو رہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ خبر پاکستانی میڈیا جیو نیوز نے دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کے ہمراہ پاکستان کے طاقتور ترین شخصیت سمجھے جانے والے چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر بھی ہوں گے۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں متوقع ہے جب حالیہ مہینوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے منیر کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا تھا۔ یہ تاریخ میں پہلی بار تھا کہ کسی امریکی صدر نے پاکستان کے آرمی چیف کو بغیر کسی سویلین رہنما کے ساتھ ملاقات کے لیے مدعو کیا۔ میں نے انہیں یہاں بلایا تھا کہ شکریہ ادا کر سکوں کہ انہوں نے جنگ کو آگے نہیں بڑھایا اور اسے ختم کر دینے کی مدد کی۔